بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الصلاۃ، نماز کا بیان۔ باب کیف فرضت الصلاۃ فی الاسراء، شب اسراء نماز کیسے فرض ہوئی۔ شب اسراء سے مراد ہے شب معراج۔ 27ویں رجب کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاصل ہوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر، آپ کی امت پر نماز فرض کی۔ سفر کی تیاری کیسے ہوئی، آسمانوں پر کیسے تشریف لے گئے، اس کے اوپر کیسے پہنچے، نماز کب فرض ہوئی، کتنی فرض ہوئی، پھر اس میں کیا تخفیف ہوئی، ان ساری چیزوں کا بیان اس مفصل حدیث میں آ رہا ہے۔ حدیث آسان ہے، بحث کیجئے تو بحثیں بہت ہیں، ہم مختصر گفتگو کریں گے۔ ابو ذر بیان کرتے ہیں، یہ کان ابو ذر یحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرج عن سقف بیتی، فرجہ مانا فتحہ، کھول دیا گیا۔ حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر کی چھت کھول دی گئی۔ اس وقت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تھے، تو اس رہائش کی وجہ سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی طرف اضافت کر دی، نسبت کر دی، اور میں مکہ معظمہ میں تھا۔ پھر جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، نزلہ اترے یعنی آسمان سے تشریف لائے۔ ففرج صدری، انہوں نے میرے سینہ کو چاک کر دیا، چیر دیا، پھر اسے آب زمزم سے دھویا۔ ثم جاء بطست من ذهب، طست اور تست دونوں لقطے ہیں، پھر سونے کا ایک تشت لائے جو بھرا ہوا تھا، ممتلئ، جو بھرا ہوا تھا حکمت سے اور ایمان سے۔ فافرغه فی صدری، اور اس کو میرے سینے میں اڈیل دیا۔ ثم اطبقہ، پھر اسے سٹا دیا۔ ثم اخذ بیدی، پھر میرے ہاتھ کو پکڑا۔ فعرج بی الی السماء، تو مجھے آسمان پر لے کر چڑھے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ 4 بار چاک کیا گیا، شق کیا گیا۔ سورہ علم نشرہ کی تفسیر میں علماء نے تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے۔ اعلی حضرت علیہ رحمہ کے والد ماجد علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الکلام الاوضح فی تفسیر سورۃ علم نشرہ میں شق صدر کے واقعات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک بار اس وقت بھی شق صدر ہوا جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو آسمانوں کی سیر کے لیے اور پھر اس سے اوپر جانا تھا۔ یہ شق صدر اس لیے تھا کہ تاکہ آپ کا قلب اقدس خلاؤں اور فضاؤں کی سیر کے لیے تیار ہو جائے، آمادہ ہو جائے۔ یہاں دیکھیے، جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ آپ کو بے ہوش کیا، نہ آپ کا سینہ سن کیا، بلکہ سیدھے سیدھے چاک کر دیا، سرکار کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ آب زمزم سے دھویا، سینہ صاف ہو گیا۔ سونے کا تشت لائے جو حکمت و ایمان سے بھرا ہوا تھا، تو اس پورے کو سرکار فرماتے ہیں پوری حکمت اور ایمان کو میرے سینے میں اڈیل دیا۔ ثم اطبقہ، پھر سٹا دیا، سینے کو پھاڑا طرح سے، دونوں کو سٹا دیا، نہ سلائی کی ضرورت اور نہ سولیشن کی، بس ایسے ہی کام چل گیا۔ سونے کا تشت اس لیے لایا گیا تھا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے
قلب اقدس کے لیے موضوع وہی تھا۔ قلب اقدس سب سے افضل قلب ہے اور دھات میں سونا سب سے افضل ہے، اور اس میں افضل چیز حکمت اور ایمان رکھی گئی، اس لیے سونے کا طشت لایا گیا تھا۔ اس وقت آب زمزم سب سے افضل پانی تھا، اس کا استعمال ہوا، اور آب زمزم کے استعمال اس لیے نہیں ہوا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے برکت حاصل ہو، بلکہ آب زمزم کو متبرک کرنے کے لیے اسے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے اقدس سے ملا دیا گیا۔ جب یہ ہو گیا تو فرماتے ہیں سرکار ثم اخذ بیدی، جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا، اور رجا کے معنی بلندی پر جانا، اور رجا بھی مجھے بلندی پر لے جانا، تو مجھے آسمان کی بلندی پر لے گئے۔ جب میں آسمان دنیا پر پہنچا، یہاں بہت ہی اختصار ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام شب معراج جب مکہ معظمہ سے نکلے ہیں تو پہلے بیت المقدس تشریف لے گئے، وہاں نماز پڑھائی، پھر وہاں سے اوپر کی سیر کو تشریف لے گئے ہیں۔ تفصیلی حدیثوں میں وہ سب آیا ہے، یہاں چونکہ نماز سے متعلقی بیان کیا کرنا ہے، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اختصار کر دیا ہے۔ جب میں آسمان دنیا پر پہنچا، آسمان دنیا اس آسمان کو کہتے ہیں جو آسمان دنیا سے قریب تر ہے، پہلا آسمان وہی دنیا سے قریب تر ہے۔ تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان کے خازن یعنی آسمان کے نگراں سے کہا افتح، کھولیے۔ فرشتے نے پوچھا من ھذا، یہ کون بول رہے ہیں؟ کھولنے کو کون دے؟ کہا یہ جبریل ہیں۔ پتا چلا کہ کوئی پوچھے دروازہ میں دستک دینے کے وقت کہ آپ کون، تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں ہوں، میں تو ہر شخص ہو سکتا ہے، اپنا نام بتانا چاہیے۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے اپنا نام بتایا کہ جبریل ہیں۔ پوچھا حل معک احد، آپ کے ساتھ کوئی ہے؟ فرمایا ہاں میرے ساتھ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرشتے نے پوچھا ارسل الیہ، کیا انہیں بھیجا گیا ہے، اس طرف بھیجا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ فرشتے نے سب سوال کیوں کیا؟ تاکہ لوگوں پر یہ بات واضح ہو جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود اللہ کی بارگاہ میں نہیں جا رہے ہیں بلکہ اللہ تعالی کی دعوت پر جا رہے ہیں۔ اللہ تعالی نے اپنے سب سے عظیم اور اشرف فرشتے کو بھیجا ہے آپ کو لانے کے لیے۔ یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ جب کسی مہمان کو مدعو کیا جائے تو اپنے کسی خاص آدمی کو بھیج کر کے بلانا چاہیے۔ فلما فتح، اب آسمان کھول دیا گیا، علونا السماء دنیا، ہم لوگ آسمان دنیا پر پہنچ گئے۔ فیضا رجل قائد علی یمینہ اسودہ، وہاں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان کے داہنے بھی لوگ تھے، اسودہ سواد کی جمع مراد ہے اشخاص، اور ان کے بائیں بھی لوگ تھے۔ اذا نظر قبل یمینہ، جب وہ اپنے داہنے دیکھتے تھے تو ہنسنے لگتے تھے، اور جب اپنے بائیں دیکھتے تھے تو رونے لگتے تھے۔ انہوں نے جب رسول اللہ کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے ہیں مرحبا بالنبی الصالح والابن الصالح، خوش آمدید نبی صالح اور ابن صالح۔ سرکار نبی تھے اس لیے نبی صالح کہا، ابن صالح اس لیے کہا کہ وہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اور جتنے انسان ہیں سب حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اس لیے انہوں نے ابن صالح کہا۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا من ھذا، یہ بزرگ کون ہیں؟ تو فرمایا ھذا آدم، یہ آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ وھذہ الاسودۃ عن یمینہ و شمالہ، اور یہ اشخاص جو ان کے داہنے اور بائیں ہیں، نسم بنی ہے، نسم نسمہ کی جمع ہے، اس کے معنی روح کے ہیں۔ بنون، ابن کی جمع بنون، اضافت کی وجہ سے بنو ہو گیا اور مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے بنی ہو گیا۔ نسم بنی ہے اے نسم اولاد ہی، اور یہ جو داہنے بائیں اشخاص ہیں یہ ان کی اولاد کی روحیں ہیں،
ان میں سے داہنے والے جنتی ہیں اور بائیں والے جہنمی ہیں۔ اس لیے جب وہ داہنے دیکھتے ہیں تو ہنسنے لگتے ہیں کہ ان کی اولاد جنت میں ہے، اور جب بائیں دیکھتے ہیں تو رونے لگتے ہیں کہ ان کی اولاد جہنم میں ہے۔ تو پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی اور انہوں نے سرکار علیہ السلام کو مرحبا پیش کیا، خوش آمدید۔ سرکار فرماتے ہیں حتی ورجا بھی الی السماء الثانیہ، حضرت جبریل مجھے دوسرے آسمان پر لے گئے تو وہاں بھی خازن سے کہا افتح کھولو، تو خازن نے کہا، خازن اسی کے مجھ سے سوالات کیے جو پہلے آسمان کے خازن نے کیے تھے، اور انہوں نے وہی جوابات دیے جو وہاں پہ دیے تھے، تو دوسرے آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا۔ انس کہتے ہیں فذکر انہو، اب یہاں پر اختصار کر رہے ہیں، یہ حدیث آگے کہیں پوری تفصیل کے ساتھ آیا کہ جہاں ہر آسمان پر کیا کیا سوال و جواب ہوا وہ سب بتایا گیا ہے، اور دوسرے پر کسی سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر کسی سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر، پانچویں پر، چھٹے پر، ہر ایک کی ملاقات کا تفصیلی ذکر ہے، یہاں بہت اختصار ہے۔ انس کہتے ہیں فضا کا رفیع سرکار علیہ السلام نے ذکر کیا کہ آپ نے آسمانوں میں آدم علیہ السلام سے ملاقات کی، ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، اور ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات چھٹے آسمان پر ہوئی تھی۔ ولم یثبت، اور یہ محفوظ نہ رہا کہ کیف منازلہم، کہ ان کے منازل کون کون آسمان تھے، سوائے اس لیے کہ آپ نے بتایا کہ پہلے آسمان دنیا میں آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور چھٹے آسمان پر ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، باقی 20 کے 4 آسمانوں میں کس آسمان میں کس سے ملاقات ہوئی یہ محفوظ نہیں رہا۔ دوسری حدیثوں میں تفصیل موجود ہے۔ انس کہتے ہیں جب جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کو لے کر ادریس علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے کہا مرحبا بن نبی صالح والاخ صالح، اخ کہا یہاں پر، تو سرکار فرماتے میں نے پوچھا یہ کون؟ فرمایا حاضہ ادریس، یہ ادریس ہیں۔ حضور فرماتے پھر میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے بھی کہا مرحبا بن نبی صالح والاخ صالح، یعنی ان حضرات کو معلوم تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہیں، اور سرکار پوچھتے جاتے تھے کہ یہ کون، یہ کون؟ میں نے کہا میں نے پوچھا یہ کون؟ فرمایا یہ موسیٰ ہیں علی نبی علیہ السلام۔ پھر میں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا تو انہوں نے فرمایا مرحبا بن نبی صالح والاخ صالح، قلت من هذا قال هذا عیسیٰ ثم مررت بابراہیم فقال مرحبا بن نبی صالح والابن صالح، ابن صالح اس لیے کہا کہ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں سرکار علیہ السلام۔ قلت من هذا قال هذا ابراہیم قال ابن شہاب فاخبرنی، ابن حزم نے مجھے بتایا کہ ابن عباس اور ابو حبان ساری دونوں کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم عرج بھی، پھر مجھے اوپر لے جایا گیا، چڑھایا گیا، حتی ظہرت لمستوى، یہاں تک کہ میں مقام مستوی میں پہنچ گیا۔ اسمع فیہ صریف الاقلام، اقلام قلم کی جمع، صریف کے معنی قلم کی چرچراہٹ کی آواز، وہاں میں قلموں کے چرچراہٹ کی آواز سن رہا تھا۔ یہاں تک کہ میں مقام مستوی پر پہنچ گیا۔ مقام مستوی یہ وہ جگہ ہے جہاں پر فرشتے اللہ کے احکام کے مطابق باتیں لکھتے ہیں، قضاء و قدر لکھتے ہیں، تو جب وہ قلم چلاتے ہیں قضاء و قدر اور دوسرے احکام کو لکھنے کے لیے، اور قلم چرچراتا ہے، سرکار فرماتے ہیں میں ان کے قلموں کی چرچراہٹ کی آواز سن رہا تھا۔ ابن حزم اور انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ عز و جل نے میری امت پر 50 وقت کی نمازیں فرض کی۔ یہاں علی امتی ہے، سرکار علیہ السلام نے اپنا ذکر نہیں کیا، مگر اس حکم میں سرکار علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ فرجعت بذالک، میں یہ 50 نمازیں لے کر
واپس ہوا یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا۔ انہوں نے پوچھا کہ اللہ نے آپ کے لیے آپ کی امت پر کیا فرض کیا؟ میں نے کہا 50 وقت کی نماز۔ تو انہوں نے فرمایا اپنے رب کی بارگاہ میں واپس جائیے، اس لیے کہ آپ کی امت 50 وقت کی نماز روزانہ پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتی ہے۔ یہ واقعی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک کرم بھی ہے۔ 50 وقت کی نمازیں رہ جاتی تو آج لوگوں کو 5 وقت کی نماز پڑھنے میں دقت ہوتی ہے، تو اس وقت 50 نمازوں کی پڑھنے میں کتنی دقت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آسانی مہیا کرنے والا ہے۔ اس طور پہ اوقات مقرر ہوتے اور نمازیں اس طور پہ کم ہو جاتی کہ لوگ 50 وقت کی نمازیں پڑھ سکتے تھے۔ تو اپنے رب کی بارگاہ میں جائیے کہ آپ کی امت طاقت نہیں رکھتی ہے، یعنی ایک دن میں 50 وقت کی نماز پڑھنے کی۔ فراجاؤ تو میں اللہ کی بارگاہ میں واپس ہوا۔ فوضا شطر کے معنی نصف کے بھی آتے ہیں اور شطر کے معنی جز کے بھی آتے ہیں۔ تو اللہ نے نمازوں کا ایک جز معاف کر دیا۔ سرکار 9 مرتبہ گئے اور اس کے بعد 5 نمازیں باقی رہ گئیں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ 50 وقت ہر بار سرکار اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز معاف فرمائی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں پوری تفصیل موجود ہے۔ اس کے ایک جز معاف کر دیا، یعنی 5 وقت کی نماز معاف کر دی۔ فرجاؤ تو الی موسیٰ، پھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس ہوا۔ میں نے کہا وضع شطرہ، اللہ نے ایک جز معاف کر دیا، یعنی 5 وقت کی نماز۔ فرمایا اپنے رب کی بارگاہ میں واپس جائیے، اس لیے کہ آپ کی امت اس کی طاقت نہیں رہتی۔ فوضع شطرہ فرجعت الیہ فقال ارجع الی ربک، آپ اپنے رب کی بارگاہ میں جائیے، اس لیے کہ امت اسی طاقت نہیں رکھتی ہے۔ فراجعت، تو پھر میں اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا۔ تو اس طور پر یہ حضرت موسیٰ کے پاس آتے تھے، وہ بھیجتے تھے، آنا جانا کل 9 مرتبہ ہوا اور 5 مرتبہ کر کے 45 وقت کی نمازیں معاف ہو گئیں۔ تب اللہ نے فرمایا ہے خمسن و یہ خمسون، یہ 5 نمازیں ہیں اور یہ 50 نمازیں ہیں۔ یہ 5 نمازیں ہیں عمل میں اور 50 نمازیں ہیں ثواب میں۔ پڑھیں گے 5 نمازیں، ثواب ملے گا 50 نمازوں کا، یعنی ہر نماز پر 10 نماز کا ثواب ملے گا۔ لا یبدل القول لدیہ، میرا قول بدلا نہیں جاتا۔ تو 50 کا 50 ہی رہا، لیکن ثواب کے لحاظ سے۔ اب میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس واپس آیا تو انہوں نے کہا راجع ربک، ابھی اور اپنے رب کی بارگاہ میں جائیے۔ تو میں نے کہا استحییت بربی، اب مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے کہ 9 مرتبہ جا کر میں نے 45 نمازیں معاف کر دی۔ اب اگر گیا کہیں یہ 5 بھی معاف ہو گئیں تو ہمارے پاس تحفے میں رہے گا کیا؟ مجھے اب حیا آتی ہے۔ سمن طلق بھی، پھر مجھے لے جایا گیا یہاں تک کہ مجھے سدرۃ المنتہا پر پہنچا دیا گیا۔ ان توہیا بھی پہنچا دیا مجھ کو سدرۃ المنتہا پر۔ سدرہ یہ بیر کا پیڑ ہے اور آخری پیڑ ہے جو انتہا پر ہے۔ غشیہ الوان، اور اسے مختلف قسم کے رنگوں نے ڈھک لیا تھا۔ لا ادری ما ہی، میں نہیں بتا سکتا کہ ان رنگوں کی حقیقت کیا، کیسے رنگ تھے وہ میں بتا نہیں سکتا۔ عجیب و غریب، خوبصورت، حسین، جمیل منظر تھا۔ بس اتنا بتا سکتا ہوں کہ منظر بڑا خوشنما تھا، وہ ان کی حقیقت کیا تھی یہ میں نہیں بتا سکتا۔ ثم ادخلت الجنہ، پھر مجھے جنت میں داخل کیا گیا۔ اندہا جنت الماوا، یہ بہت اوپر ہے جنت۔ فاذا فیہا حبائل اللؤلؤ، حبائل یہ جمع ہے حبالہ کی، حبالہ کی جمع حبائل، اس کے معنی موتی کے ہار۔ تو میں نے دیکھا کہ اس میں موتی کے ہار بنے ہوئے ہیں، موتی کے ہار لٹکے ہوئے ہیں، اور اس کی مٹی مشک کی مٹی ہے۔ مٹی کیا ہے؟ وہ مشک تھا، اسے مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ یہاں دیکھیے حبائل پر نون لکھ کر 2 لکھا ہوا ہے، یعنی ایک نسخے میں حبائل ہے اور نون جو نسخے کی علامت ہے، اور دوسرے نسخے میں جنابز ہے۔ مسلم شریف میں جنابز ہی ہے،
جنابز یہ جنبز کی جمع ہے. جنبز جو ہے یہ گنبد کی تعریب ہے، معرب ہے. اس طور پر ترجمہ یہ ہوگا کہ میں نے دیکھا کہ جنت میں موتی کے گنبد ہیں اور اس کی مٹی مشکی مٹی ہے. اس طور پر جنت کی ایک کیفیت بھی معلوم ہو گئی. یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے 50 وقت کی نمازیں فرض کی تھیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کوشش سے سرکار اللہ کی بارگاہ میں جاتے رہے آتے رہے. 45 وقت کی نماز معاف ہو گئی، صرف 5 وقت کی نماز رہ گئی جو باقی ہے، مگر 50 کا 85 رہ گیا. اور سرکار کو یہ معراج کب ہوئی؟ شب معراج جو یہ 27ویں شب ہے. حضرت مہان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے معراج ہوئی مکہ معظمہ سے. مکہ معظمہ سے معراج اس لیے ہوئی کہ اگر مدینہ منورہ سے معراج ہوتی تو وہاں تو سب آپ کے عقیدت مند تھے، آپ کے صحابہ تھے، تو کوئی بھی کہہ سکتا تھا کہ صحابہ نے اور رسول اللہ نے آپس میں اتفاق کر کے اور معراج کی کہانی گڑھ لی. مکے میں آپ کے مخالف اور دشمن رہا کرتے تھے، وہ تو نہیں جھوٹ بولیں گے. اس لیے سے اللہ تعالیٰ نے کی حکمت یہ ہوئی کہ مکہ معظمہ سے معراج ہوئی. تو جب سرکار صبح تشریف لائے اور بیان کیا کہ میں یہاں سے بیت المقدس گیا، بیت المقدس سے پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، آسمانوں کی بلندیوں پر، پھر بارگاہ الہی میں عرش پر تک گیا، تو مشرکین نے کہا، قریش مکہ نے، کہ جناب ہم لوگ آسمانوں پر تو نہیں گئے ہیں، آسمانوں کی بلندیوں سے اوپر بھی نہیں گئے ہیں، لیکن ہم لوگ بیت المقدس گئے ہیں، اس لیے ہم لوگ کچھ باتیں پوچھتے ہیں، بتائیے. اب انہوں نے پوچھنا سوال شروع کر دیا کہ بیت المقدس کتنا لمبا چوڑا ہے، اس کی مسجد میں کتنے ستون ہیں، 2 ستونوں کے بیچ میں فاصلہ کتنا ہے، جنگلے کتنے ہیں. ہمارا ایک قافلہ بیت المقدس گیا تھا، شام طرف گیا تھا، وہ واپس آ رہا ہے، راستے میں کہیں ہوگا، وہ راستے میں کہیں آپ کو ملا ہے کہ نہیں ملا ہے. سرکار نے سب کا تشفی بخش جواب دے دیا. یہ ساری حدیثیں آپ مسلم شریف میں انشاءاللہ جلد پڑھیں گے. ہو سکتا ہے اس میں وہ حدیث آئے ہے تو انشاءاللہ ہم یہاں بھی بیان کریں گے. ہم نے اس حدیث کا ایک حصہ وہاں بیان کیا ہے اپنے ایک خطاب میں جو چھپ چکا ہے، خطاب 73 میں ایک قوم، اس کو دیکھ سکتے ہیں آپ. عروہ بن زبیر روایت کرتے ہیں، عائشہ ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتی ہیں، اللہ نے جس وقت نماز فرض کی تو 2 رکعت نماز فرض کی تھی، حضر میں یعنی وطن میں اور سفر میں. وطن میں بھی 2 رکعت اور سفر میں بھی 2 رکعت. شروع میں ایسا ہی تھا. فوقرت صلاۃ السفر، تو نماز سفر تو 2 کی 2 برقرار رکھی گئی، اور وطن کی نماز میں 2 رکعت کا اضافہ کر دیا گیا. کچھ نمازوں میں ظہر میں 4 رکعت، عصر میں 4 رکعت، عشاء میں 4 رکعت کر دیا گیا. مغرب میں 1 رکعت اضافہ ہوا، باقی رکعتیں 2 رکعت رہ گئیں. یہ بھی تاریخ آپ کو معلوم ہوگی. باب وجوب الصلاۃ فی الثياب، کپڑوں میں نماز پڑھنا واجب ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ ننگے اور برہنہ مسجد میں جائیں اور نماز پڑھیں، یہ حرام ہے. اور کپڑا ہوتے ہوئے کوئی اس طور پہ نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی. تو کپڑے پہن کر نماز پڑھنا واجب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر مسجد کے وقت مسجد سے مراد یہاں پہ صلاۃ ہے، یعنی عند کل مسجد عند کل صلاۃ. ہر نماز کے وقت میں تم زینت اختیار کرو. زینت سے مراد ہے لباس جو شرمگاہ کو چھپائے. تو مطلب یہ ہے کہ جب نماز پڑھنا ہو تو تم لوگ اچھے کپڑے پہن کر کے نماز پڑھو. کام کاج کے کپڑے نہ ہوں تو اچھا ہے. ومن صلی، اور اگر کام کاج ہی کپڑے ہیں، دوسرا کوئی کپڑا نہیں ہے، تو وہی پہن کر نماز پڑھو. زینت فرض کے لیے وہ بھی کافی ہے. ومن صلی ملتحفا فی ثوب واحد، اور جس نے ایک کپڑے میں لپٹ کر نماز پڑھی، اس کا بیان. اور کسی کے پاس کپڑا نہیں ہے، یعنی ایک ہی چادر ہے، اسی میں اچھی طرح سے التحاف کر لے، لپٹ جائے تو بھی نماز ہو جائے گی. مگر اس طور پر نہیں لپٹنا چاہیے کہ آدمی اسی میں پھنس کر رہ جائے، ہاتھ نہ نکال سکے، بلکہ اس کو تھوڑا کھلا رکھنا چاہیے. وہاں گھنڈی لگا دے، بٹن لگا دے، تاکہ
تھوڑا سا ڈھیلا ڈھالا رہے تو ہاتھ کو اٹھانے میں گرانے میں آسانی رہے۔ سلمہ بن اکوع سے بیان کیا جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسرہ ولو بالشوکہ، یزر من یشدہ، چادر کو باندھ دے، یعنی چادر کے دو کناروں کو داہنے بائیں سے لا کر پیٹ کے سامنے رکھ کر کے اس کو باندھ دے، یعنی بٹن لگا دے۔ زر اسے زر آتا ہے جس کی جمع ازرار ہے، اس کے معنی بٹن کی بھی آتے ہیں اور گھنڈی کے بھی آتے ہیں، اس کا اصل معنی باندھنا آتا ہے۔ ولو بشوکتن، چادر کے دونوں کناروں کو ملا کر باندھ دے، اگرچہ کانٹا لگا کر ہی باندھے مگر باندھے۔ اس کی سناد میں نظر ہے نہیں کلام۔ ومن صلی فی الثوب الذی، اور اس آدمی کا بیان جس نے اس کپڑے میں نماز پڑھی جس میں جمع کیا جاتا ہے، یعنی اپنی بیوی ساتھ جس کپڑے میں جمع کیا ہے اور دوسرا کوئی کپڑا نہیں ہے اور اس میں کوئی نجاست نہیں لگی ہے تو اس میں نماز پڑھ سکتا ہے، معلوم یہ رفی ازن، جبکہ اس میں کوئی نجاست نہ دیکھیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اللہ یطوف بالبیت العریان، کہ بیت اللہ شریف کا طواف کوئی برہنہ یعنی ننگا آدمی بیت اللہ شریف کا طواف نہ کرے، کیونکہ طواف کعبہ بھی نماز ہی ہے، نماز کے حکم میں ہے۔ تو جب نماز کے حکم ہے کہ اس میں برہنہ نہ ہو، تو ویسے بیت اللہ شریف کے طواف کا بھی حکم یہ ہے کہ برہنہ نہ ہو۔ اگر کوئی بیت اللہ شریف کے طواف برہنہ کرے گا تو یہ گنہگار ہوگا۔ اس کے بعد حضرت عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حدیث آ رہی ہے جس میں یہ ہے کہ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم حیض والی عورتوں کو عید کے دن نکالیں۔ پوری حدیث وہی ہے، بلکہ حدیث کا اختصار ہے۔ باب عقد الازار علی القفا فی الصلاۃ، قفا کہتے ہیں سر کے پیچھے جو گدی ہوتی ہے نا سر میں، اس کو کہتے ہیں۔ ازار کے معنی تہبند، تہبند کو اپنی گدی پر پیچھے باندھ لینا نماز میں، یعنی کسی کے پاس ایک ہی چادر ہے اور بڑی چادر ہے تو اس کو کس طور پر باندھیں۔ اس زمانے میں لوگوں کے پاس کپڑے کی کمی ہوتی تھی، جن کے پاس بہت کپڑے ہوتے تھے، دو چادریں ہوتی تھیں، ایک چادر لنگی کے طور پر باندھ لیتے تھے اور ایک چادر اوپر اسے اوڑھ لیتے تھے۔ انہی دو چادروں کے مجموعے کو حلہ کہا جاتا تھا، حلہ، بڑی ہا لام گول تا۔ اور بہت سے لوگ ایسے تھے جن کے پاس ایک ہی چادر ہوتی تھی، اگر وہ چادر تنگ ہو تو سرکار نے فرما دیا دونوں کناروں کو ملا کر کے کانٹے وغیرہ سے اس کو باندھ دیں تاکہ کچھ ڈھیلا ڈھالا رہے۔ اور اگر بڑی چادر ہے تو کیا کریں کہ ایک داہنے کنارے کو بائیں کندھے کی طرف لائیں اور بائیں کنارے کو داہنے کندھے کی طرف لا کر گردن کے پیچھے گردن کی طرف باندھ دے۔ وہی یہ قفا پر باندھنا، یعنی قفا کے قریب گردن پر باندھنا۔ یہ جیسے جاڑے کے مہینے میں لوگ اپنے بچوں کو باندھتے ہیں، ہمارے علاقے میں اس کو گانتی بولتے ہیں، گانتی باندھنا۔ اونچی طور پر باندھتے ہیں کہ ایک چادر لے کر کے اس کو اڑا دیتے ہیں اور داہنے کنارے کو بائیں کندھے پر اور بائیں کنارے داہنے کندھے پر رکھ کر اور گلے میں لپیٹ کر کے اس کو باندھ دیتے ہیں۔ اب وہ کھسکتا نہیں ہے اور اسی میں چلتا رہتا ہے، بے ستری نہیں ہوتی ہے۔ ابو حازم کہتے ہیں سعد بن سعد سے کے حوالے سے کہ انہوں نے بیان کیا کہ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ نماز پڑھی، عاقدی عذورہم علی عواتقہم، عذور ازار کی جمع، عواتق عاتق کی جمع، عاتق کے معنی کندھا۔ وہ لوگ اپنے ازار اپنے گردنوں پر اپنے شانوں پر باندھے ہوئے تھے۔ شانوں پر باندھنے مطلب کیا ہے؟ شانوں سے قریب گردن پر لے کر باندھ دیا گانتی کی طرح سے۔ محمد بن مقدر کہتے جابر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ازار میں نماز پڑھی، تابند باندھ لیا، عقدہ اور اس کو اپنے پیچھے گردن پہ باندھ رکھا تھا۔ حالانکہ ان کے کپڑے موضوعتن علی المشجب، مشجب مانے کھونٹی، حالانکہ ہینگر کہہ لو، کھونٹی کہہ لو، حالانکہ ان کے کپڑے ہینگر پر کھونٹی پر لٹکے ہوئے تھے، یعنی ان کے پاس کپڑے تھے، پھر بھی انہوں نے صرف تہبند پہن کر اور ننگے بدن نماز پڑھی۔ فقال له قائل، ایک صاحب نے پوچھا کہ تصلی فی ازار واحد، ایک ازار پہن کے نماز پڑھ رہے ہیں؟ بڑی حیرت سے پوچھا انہوں نے۔ تو حضرت
جابر نے جواب دیا انما صنعت ذالک، میں نے ایسا کیا یعنی قصدن کیا ہے لیرانی احمق مثل کا، تاکہ تیرے جیسا احمق بھی دیکھ لے کہ ایک کپڑے میں نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ وَيُنَا كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم میں سے کس کے پاس دو دو کپڑے ہوتے تھے؟ یعنی عام طور سے تو لوگوں کے پاس ایک ہی کپڑا ہوتا تھا، وہ ایک کپڑا لوگ پہن کے نماز پڑھتے تھے۔ اب تم کو یہ اعتراض ہے کہ ایک ہی کپڑا پہن کے نماز پڑھا، تو ایک کپڑے میں بھی نماز ہو سکتی ہے۔ یہ مسئلہ بتانا تھا، یہ مسئلہ بتانے کے لیے انہوں نے ایک کپڑے میں نماز پڑھی تاکہ وہ سوال کریں تو ان کو جواب دیں، ورنہ جب کپڑے دو ملو گئے تو پھر دو کپڑے پہننا چاہیے، الگ بات ہے کہ نماز صحیح ہوگی۔ پھر وہی محمد بن قدیر قال رأيت جابر يصلي في ثوب واحد وقال رأيت النبي صلی اللہ علیہ وسلم في ثوب، جابر کہتے ہیں کہ جابر نے بھی ایک کپڑے میں نماز پڑھی اور کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک ہی کپڑے میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو سرکار نے دو کپڑے میں بھی نماز پڑھی ہے اور ایک کپڑے میں بھی نماز پڑھی ہے تاکہ بیان جواز ہو جائے۔